میں اجازت دیں تو ایک شعر پڑھ دوں، لیکن میں پڑھنے سے پہلے ایک گزارش ضرور کروں گا آپ حضرات سے کہ میں جو بات کہوں گا شعر میں اس کو کر کے دکھائیے گا بھی آپ حضرات۔ میں حاضر کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں کہ میرے محمود کا جو دشمن ہے، 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 ڈال دو ڈال دو ڈال دو اس پہ کھولتا پانی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان محمودی، نعرہ تکبیر، دارالعلوم فیض اکبری، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت کو سوز جگر سے یا رب کی صدائیں لگا تو اگر صدائیں لگائے گا تجھے کیا ملے گا؟ کمر بست گردن کشاں بردرد تو سلطان عبادت سرد، دنیا کے متکبر بادشاہوں کے سر تیری بارگاہ میں جھکا ہوں گے، شرط یہ ہے کہ تیرا سر خدا کی بارگاہ میں جھکا ہوگا۔ اسی نسل پاک میں سے آج ہم جس بزرگ ہستی کا ذکر کر رہے ہیں یہی وہ خاندان پاک ہے۔ اسی خاندان پاک سے حضرت سیدنا غوث اعظم پیدا ہوئے۔ غوث اعظم کے خاندان میں 27 پشتوں میں حضور محمود الاولیاء علیہ رحمت رضوان کے والد محترم جس کو ہم شاہ علی اکبر شاہ رحمت اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، ایک مولانا ہے جس کا نام ہے مولانا مشتاق چتراولی۔ انہوں نے ایک فارسی کے اندر حجرہ لکھا اور شجرہ کے اندر انہوں نے اور فارسی زبان کے سجر لکھتے 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 آخر میں یوں بیان کرتے ہیں، 5 لونی قریرہ زویلت فزودو شاہ علی اکبر شہیر خلق بود۔ کہتے ہیں کہ لونی سے لونی شریف کیوں بنا؟ جب دنیا کا قلندر، دنیا کا ایک تاجدار حضرت سیدنا شاہ علی اکبر شاہ رحمت اللہ علیہ آئے اور اس نے جب لونی کے اندر قدم رکھے تو لونے سے لونی شریف بن گیا۔ انہی کی نسل میں سے شاہ محمود شاہ جیلانی پیدا ہوئے۔ آپ کے والد محترم کا نام شاہ علی اکبر شاہ ہے اور ان کے والد محترم کا نام حضرت شاہ محمد شاہ اول ہے جو بغداد طیبہ سے چلے تھے۔ 7ویں پشت میں ان کے ابو اجداد میں سے ایک بڑے بزرگ کا مزار کہاں ہے؟ بدایون میں ہے۔ سن جی 756 اور 700 کے درمیان جب بغداد طیبہ پہ تاتاروں کا حملہ ہوا تھا، اس حملے کے اندر بغداد طیبہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی اور اس ظالم قوم نے تقریباً ایک ہفتے کے اندر 35 لاکھ مسلمانوں کو تہو دیگ کیا تھا اور 5 مسلمانوں کے کھوپڑیوں کے مینار بنائے تھے اور دریائے دجلہ کو مسلمانوں کے کتابوں سے سیاہ کیا گیا تھا اور کئی دن تک دریائے دجلہ کا پانی مسلمان کے خون سے رنگین رہا۔ اس زمانے کے اندر آپ کا خاندان چلا اور سفر کرتے ہما پہنچا۔ جب ہما کے اندر حالات بگڑے تو وہاں سے سفر کرتے بدایون پہنچے جن کو مدینہ الاولیاء کہتے ہیں۔ 7ویں پشت میں بڑے بزرگ جس کو سرخ پوش کہتے ہیں ان کا مزار بدایون میں ہے۔ پھر بدایون میں سے ان کے دوسری یا تیسری پشت کے بزرگ سفر کرتے ہوئے راوی دریا کے پاس پہنچے جو پنجاب پاکستان پنجاب اور ہندوستان کے پاس ہے۔ وہاں سے سفر کرتے ہوئے حجرہ شاہ مقیم میں پہنچے جو حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کے خاندان کے قریب ہے۔ پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ بھی جیلانی اور وہ زمانہ تھا جس زمانے کے اندر انگریز کا دور تھا۔ حضرت شاہ علی اکبر شاہ رحمت اللہ علیہ کا زمانہ، پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کا زمانہ، امام اہل سنت کا زمانہ، پورے بادشاہ کا زمانہ، صدر افاضل کا زمانہ اور سیدنا سید نعیم الدین مراد آبادی کا زمانہ، محدث اعظم ہند رحمت اللہ علیہ کا زمانہ، یوسف اسماعیل نبھانی رحمت اللہ علیہ کا زمانہ، آپ کے زمانے کے عالم و فاضل تھے ان کا زمانہ آپ نے پایا اور کئی مرتبہ حج پڑھنے گئے تھے۔ حج پڑھتے 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 اور جب مدینہ طیبہ کی مسجد میں پہنچے آپ مراقبے میں بیٹھے ریاض الجنت کے اندر، اس زمانے میں آپ کے پاس ایک بڑے بزرگ آئے جس کو شیخ مدینہ کہتے تھے، غالباً اس کا نام محمد ظاہر علی ہے۔ ظاہر علی نے ایک چمکتا ہوا چہرہ دیکھا، آپ نے فرمایا انت سید، کہاں میں سید ہوں؟ تو انہوں نے کہا اجی تو سید علی اکبر شاہ جیلانی، میں علی اکبر شاہ جیلانی کو اجازت دیتا ہوں حدیث مصطفیٰ پڑھانے کی اجازت دیتا ہوں، دلال خیرات کی پڑھنے کی اجازت دیتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں اسماء حسنہ کے ورد کی
اجازت دیتا ہوں، ارے ان کی نسل سے پیدا ہونے والے درر مکنون کا نام محمود الاولیاء ہے، جن کے پیسے دنیا روشن ہوئی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور محمود الاولیاء، حضرت شاہ محمد شاہ اول رحمت اللہ علیہ کا زمانہ حضرت امام اہل سنت کے زمانے سے 70-80 سال پہلے تھا۔ آپ بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں، سفر کرتے کرتے یہ بزرگ آئے، ان میں سے 3 بزرگ تھے، ایک کا نام عبداللہ شاہ تھا، وہ جدہ چلے گئے، پھر ان کی تاریخ نہیں ملتی ہمیں، ایک کا نام احمد شاہ تھا، وہ باڑمیر میں چلے گئے، ایک کا نام محمود شاہ اول تھا، وہ سفر کرتے گھوڑا پہنچے، گھوڑا کے بعد سفر کرتے آٹے سر پہنچے اور کئی دن تک گاگودر ٹکا میں رہے۔ وہ آج بھی مسجد سلامت ہے ٹکا کے اندر، اس مسجد کے اندر سیدنا علی اکبر شاہ رحمت و رضوان نے عبادت و ریاضت کی ہے۔ میں پچھلی مرتبہ تقریر میں گیا تھا، رات وہاں رکا تھا، بنا مبالغے کے عرض کرتا ہوں، اب کہنا نہیں چاہیے، رات کو جب مسجد میں نماز نفل پڑھنے کے لیے گیا، ایسا معلوم ہوتا تھا نور چھن چھن کے برس رہا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عطائے حضور محمود الاولیاء۔ کیوں اللہ کے نیک بندے جہاں عبادت کرتے ہیں وہ جگہ اتنی متبرک ہوتی ہے، آپ کھڑے ہو کر دعا کرو، اللہ آپ کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ شک ہو تو سورہ آل عمران کو پڑھو۔ حضرت زکریا پہنچے حضرت مریم کے محراب میں، حضرت مریم عورت ہے، نبوت عورتوں کو نہیں ہے، ولیہ ہے، زندہ ولی ہے، پیدائشی ولیہ ہے۔ 7 سال کی عمر میں حضرت زکریا باہر گئے تو قفل اپنے دروازہ ہاتھوں سے بند کر کے گئے، واپس پہنچے، 96 سال کی عمر حضرت زکریا کی ہے، اور ان کی شریک حیات حضرت زکریا کی گھر والی کی عمر مبارک 86 سال ہے، ابھی اولاد نہ ملی۔ جب وہ آئے تو قرآن کہتا ہے کلما دخل زکریا علیہ المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب هنالک دعا زکریا ربہ فی المحراب۔ جب حضرت زکریا محراب مریم میں داخل ہوئے، بغیر موسم کے پھل ان کے پاس دیکھے، کہا مریم میں تو باہر تھا، یہ تام تجھے کہاں سے ملا؟ کہا وہ اللہ کی طرف سے ملا، رب جس کو چاہتا اپنے فضل سے تام عطا کرتا ہے۔ تو نبی کے ذہن کے اندر ایک ہوک پیدا ہوتی ہے، اور وہ ہوک رب کی بارگاہ سے ان کے لب گویا ہوتے ہیں۔ ہنالک دعا زکریا ربہ فی المحراب، محراب مریم میں حضرت زکریا نبی ہے، از ولیہ کے محراب میں دعا کرتے ہیں، رب حبلی ولین، اے مولا مجھے سترا بیٹا عطا کر۔ ابھی نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھتے پڑھتے اللہ کی طرف سے بشارت ملتی ہے، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا تیری آہ رب کی بارگاہ میں قبول ہو چکی ہے، تیری سسکیاں مولا نے قبول کر دی ہے، تیرے ہاتھ رب کی بارگاہ میں اٹھے ہوئے قبول ہو گئے، اب رب نے تجھے سترا بیٹا بھی عطا کیا، اس بیٹے کا رب نے نام بھی عطا کر دیا۔ ایک نبی ایک ولیہ کے محراب کے اندر دعا کرے ہمارے لیے سنت ہے۔ جہاں بزرگوں نے نمازیں پڑھی ہیں، ورد کیے ہیں، رات میں اٹھ کر اللہ کے ضرب سینے پہ لگائے ہیں، وہاں سچے دل سے دعا کرو گے، اللہ تمہاری دعا کو پورا کرے گا۔ اور آپ خود اپنے بیاد میں لکھتے ہیں کہ میری پیدائش گاگودر کے اندر ہوئی، کن کی؟ شاہ علی اکبر شاہ رحمت اللہ علیہ کی۔ پھر سفر کرتے یہ خاندان کہاں پہنچا؟ یہ خاندان لونی شریف سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر آگے پہنچے، جن کا نام بار ہے۔ پھر وہاں سے اشارہ ہوا لونی کے اندر پہنچے، اور لونی کو لونی کیوں کہتے ہیں؟ اپنی زبان میں، ہاں ہم نمک کو کیا کہتے ہیں؟ لون کہتے ہیں، این گرو جو نمک ہے میٹھو، اساں جی سندھی زبان میں لون چاہیے، تو لون کے نمکیلی زمین کو کہتے ہیں نا، تو نمکیلی زمین تھی تو لونی جب بزرگوں کے قدم پڑے تو ان کے قدموں کی برکت سے لونی نہیں لونی شریف بن گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ان کی زبان بغدس کے لعاب
سے ان کے قدموں کی برکت سے کھارا پانی مٹھاس میں تبدیل ہو گیا. کیوں؟ نبی کے شہزادے کی زبان کی لعاب کا اثر وہی ہے جو مصطفیٰ کی لعاب کی چاشنی ہے. اب آپ تاریخ کا مطالعہ کریں. انہی خاندان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرزمین لونی شریف کے اندر اس مرد کلندر کو، مرد مجاہد کو پیدا کیا جن کا نام پیر طریقت، مخدوم گرامی مرتبہ، آبرو سنیت، محسن سنیت، محمود الاولیاء علیہ رحمت رضوان کا نام مبارک شاہ محمود شاہ جیلانی ہے. 63 سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کتنا علم، کتنا فضل، کتنی عبادت، کتنی تقوی عطا فرمائی تھی. رب کی قسم میں نے 11 سال سے لے کر میں 11 سال کی مدت میں آیا اور 18-19 سال گزر گئے دوسرے، کل ملا کر میں نے 18 سال تک ان کی جلوت کو بھی دیکھا، ان کی خلوت کو بھی دیکھا. بچپنے میں مجھے ساتھ لے جاتے تھے. میں رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں ان کی محفل کو اور ان کی تنہائی کو میں نے دیکھا. ان کی تنہائی رب کی قسم اس کی محفل سے ہم نے اچھی پائی. بچپنے میں ہم یہاں آتے تھے محفل شریف کے اندر. آج محفل شریف کا دروازہ کھول کے عبادت کرو تھوڑی دیر، اگر تمہیں لطف نہ آئے تو مجھے کہنا. کیوں؟ جہاں خدا کے نیک بندے اور یہ محفل پاک کے لوگوں نے اور ہمارے شاگردوں میں سے کسی شاگرد نے رات کے وقت میں چمکتا ہوا نور دیکھا تھا. اس نے نور دیکھا تو گھبرا گیا. اس نے کہا یہ نور کیا ہے؟ تو اس نے دیکھا کہ پیر صاحب کے چہرے پر نور آتا ہے اور آسمان پہ جاتا ہے، آسمان سے چھن کر نور واپس چہرے پہ لگتا ہے. نور کی شعاؤں کو دیکھا، حضرت کی آنکھ کھل گئی اور ہاتھ پکڑ کے کہا بیٹا تم نے کیا دیکھا؟ حضرت میں نے دیکھا. اس کو بخار چڑھ گئی، دم کر کے کہتے بیٹا میں چھپتا ہوں، میرا رب مجھے ظاہر کرتا ہے. ایک نصیحت کرتا ہوں، جب تک میری زندگی تو واقعہ کسی سے بیان مت کرنا، اگر بیان کرے گا تو مصیبت پائے گا. اس نے قسم کھائی کہ نہیں میں کسی سے بیان نہیں کروں گا. اور جب وفات ہو جاتی ہے تب انہوں نے ہم سے اور اپنے لوگوں سے واقعہ بیان کیا. تب لوگوں کو پتہ چلا یہ خزانہ کتنا پوشیدہ تھا. آپ تاریخ کا مطالعہ کرو. جب دوبارہ حضرت سیدنا شاہ علی اکبر شاہ رحمت اللہ علیہ سفر کرتے اپنے مرشد کامل کے پاس پہنچتے ہیں، اس سے پہلے مرشد کی تلاش میں نکلتے ہیں. آپ سفر کرتے ہیں، سفر کرتے 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 ملتان پہنچے. ملتان سے سفر کرتے آگے کئی بزرگوں کی بارگاہ میں پہنچے اور حلقہ کے قریب پہنچے. حلقہ کے اندر ایک بزرگ کو دیکھا. اس بزرگ کو کہا کہ میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں. تو انہوں نے خواب کے اندر انہوں نے آنکھیں بند کی اور آنکھیں بند کر کے کہتے ہیں کہ میاں شہزادے میرے پاس تمہاری امانت نہیں ہے، تمہاری امانت سرخ رنگ والی آنکھوں کے پاس ہے جن کا نام شاہ صدیق اللہ ہے. وہ حیدرآباد سے آگے علاقے کے اندر رہتے ہیں. وہ خاندان مدینے پاک میں رہنے والا تھا. فاروق کی نسل تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی نسل میں سے تھے. انہی کی نسل پاک میں سے شاہ صدیق اللہ رحمت رضوان مدینہ طیبہ سے چلے. اس زمانے کے اندر آپ کے ساتھ آپ کا خادم تھا جس کا نام حاجی لکھمیر تھا. وہ حاجی لکھمیر سفر کرتے ان کے پاس پہنچا. ابھی وہ حیدرآباد سے ٹنڈو محمد خان سے آگے گزرے تو بزرگ نے اشارہ کیا کہ بابا اج اساوٹ ہے کو جیلانی سید اچے تو فیض حاصل کرن لا. ان کے دم قدمہ سے اتنا فیض ہوگا جو دنیا سیراب ہوگی. وہ آئے اور انہوں نے کہا مجھے بیعت میں شامل کرو. کہنا بابا صبر کر انشاءاللہ سب کچھ ہو جائے گا. ابھی آپ نے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت نہیں کی ہے. فقیر لکھمیر جو خشک روٹیوں کھانے والا ان کے جوتیوں کو سیدھا کرنے والا تھا، دوسرے دن اس کا دل ذاکر ہو جاتا ہے. طریقے نقش بندی میں چاروں سلسلے برحق ہے، چاروں سلسلے برحق ہے. طریقہ عالیہ نقش بندیہ، طریقہ عالیہ قادریہ، طریقہ شوروردیہ، طریقہ چشتیہ، یہ چاروں سلاسل ایک سمندر کی 4 نہریں ہیں. اس سمندر کا نام ہے ثمر محمدی، ثمر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. اس ثمر محمدی یا شجر محمدی یا بحر محمدی کو رنگ کہاں سے ملا؟ اللہ کی معرفت کا رنگ ملا.
اللہ نے اپنی معرفت مصطفیٰ پہ ڈالا شب معراج میں. رب فرماتا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ ہے. یہود مدینہ جب مدینہ میں پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انصار صحابہ نے عرض کی سرکار چوتھے دن تیسرے دن یا ساتویں دن یہودی اپنی بیٹوں کو اپنے رنگ میں رنگ دیتے ہیں اور زعفران کی پانی سے ان کے سر کو ملا کر پکا یہودی بنا دیتے ہیں، ہم ساتویں دن اپنے بیٹوں کو کس رنگ میں رنگے؟ تو رسول اللہ مسکرائے، جبریل امین اترے اور رب کی بارگاہ سے پیغام لائے، یا رسول اللہ رب کہتا ہے کہ مصطفیٰ تمہیں کسی رنگ میں رنگنے کی ضرورت ہے، صبغۃ اللہ رب نے اپنے رنگ میں تمہیں رنگ دیا ہے، اور جس کو مولا اپنے رنگ میں رنگے مصطفیٰ کو معرفت کے رنگ میں رنگا گیا. مصطفیٰ نے صحابہ کو رنگا اور اسی رنگ محمدی سے نہریں نکلتی ہے. ایک نقش بندی رنگ ہے، ایک قادری رنگ ہے، ایک سہروردی ہے، ایک چشتی ہے. یہ سارے رنگ ایک رنگ میں مل جاتے ہیں. اس رنگ کا نام رنگ محمدی طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے. توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. اللہ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان حضور محمود الاولیاء. یہ سلسلے ہیں نا، اب سلسلوں کے ذکر الگ ہے. آپ نے پاور ہاؤس وہاں رکھا، ایک نے سفید رنگ کی رنگ کو اختیار کیا، آپ کو مبارک. ایک نے ہرے رنگ کو اختیار کیا، اس کو مبارک. ایک نے سبز رنگ کو اختیار کیا، اس کو مبارک. ایک نے دودھیا کور کلر کیا کہ رنگ مبارک، اس نے پیش کیا، اس کو مبارک. اب کسی کے رنگ کے اندر نقش بندیت ہے، کسی کے اندر سہر وردیت ہے، کسی کے اندر چشتیت ہے، کسی کے اندر قادریت ہے تو سب ایک شہر، ایک شجر، ایک ثمر، ایک سمندر، ایک بحر. اس بحر کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب یہ باتیں مثالوں سے تو بابا میں نہیں سمجھا سکتا نا. تو اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بندے ہیں نا ورد کرواتے تھے. 3 سلسلے میں ذکر بلند آواز سے کیا جاتا ہے، ذکر بالجہر کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بلند آواز سے ذکر کرو. کیوں؟ لا الہ کے بعد جب الا اللہ کا ضرب سینے پہ لگتا ہے تو اس طرح سینے پہ ضرب لگتا ہے جیسے لوہار اپنے ہتھوڑے کو برتن پہ مارتا ہے تو ہتھوڑا ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. الا اللہ کا ضرب سینے پہ لگتا ہے تو سینہ صاف ہو جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا ان کا طریقہ ہے. اور ہمارے سلسلے پاک کا طریقہ کیا ہے؟ آنکھیں بند کر دو، تالو کو زبان کو تالو سے ملا دو اور آنکھیں بند، دم کو گھٹ کے اور سانس کو بند کر کے ہو کی ضرب یہاں لگاؤ، انشاءاللہ تمہارا دل ذاکر ہو جائے گا. آنکھیں بند ہوگی. آپ نے دیکھا نہیں یہ جو بوڑھے ہیں کئی تو میرے ساتھی چلے گئے، اب کچھ بوڑھے باقی ہیں. ہم جب یہاں بزرگ کے ساتھ ذکر کرتے تھے اور حلقہ شریف کرتے تھے، رب کی قسم میں نے بوڑھوں کو ذکر کے تو اچھلتے ہوئے دیکھا. اتنا اچھلتے نیچے گرتے، انہیں گھٹنے میں چوٹ آتی، ان کے بدن میں چوٹ آتی، یوں اٹھ جاتے تھے. ارے جب ان کے مریدوں کا حال یہ تو مرشد کا حال کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت اس کو کہتے ہیں قلب بسر، ذکر بسر. بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے بزرگ تھے، قاسم جام تھے، جیٹھا مالانی نا، اور بزرگ کہتے اللہ یاتان دوسرے وہ کیسے کیسے تھے اس زمانے کے اندر. عبد الکریم تھے پاس میں رہنے والے، ہزاریت پاس سے وہ کیا تھے؟ بے ریش تھے. لیکن رب کی قسم جب وہ ذکر میں بیٹھتے تھے آنکھیں بند ہوتی تھی. میں تو بچہ تو زمانے میں 10 سال کا 6 مہینے تک میں نے مالیے میں گزارے ہیں عثمان چنانی کے وہاں. انہوں نے اپنے بیٹے کی طرح مجھے پالا تھا. آج اب میں دعا کرتا ہوں اپنے ماں باپ کے ساتھ ان کے حق میں دعا کرتا ہوں، انہوں نے اپنے بیٹے کی طرح مجھے پالا تھا. 6 مہینے تک میں یہاں رہا تھا. تاریخ یہ بتاتی ہے میں بچہ تھا، مجھے کیا پتا ذکر کس کو کہتے. ٹیپی صاحب کہتے بیٹا ذکر میں بیٹھ، آگے بند ہو جاتی تو ان لوگوں کے آنکھوں سے میں آنسو بہتے دیکھتا جب ہو کی طرف لگاتے رب کی قسم اچھل جاتے تھے، محفل تک نیچے گر جاتے تھے. یہ ذکر کا حال تھا. اب یہ خبر کس کو؟ ہر کسی کو نہیں نا. قدر فلاندہ بلبل جانے صاحب دماغ والی، قدر فلاندہ گرج کی جانے مردے کھاون والی. مردے کھانے والی گدھ کو کیا خبر کہ پھولوں کی قدر کیا ہوتی.
तो दूसरे दिन बुजुर्ग का जिक्र क्या हुआ चालू हो गया, किसका? हाजी लखमीर का। पुराने टूटे कपड़े पहने हुए पीर साहब ने दिल में सोचा कि मेरा दिल जाकिर नहीं हुआ। तो हमारे परदादा मुर्शिद शाह सिद्दीकुल्लाह ने क्या कहा, पीर साहब उन सुख मानियो खादी उन खुश्क मानियो रुखा टुकड़ा फकीर खादान तो माण्हुनि जूं चपड़ियूं चपड़ियूं दावतूं खादियूं तू जो जिक्र जेको आहे कल्ब खातिर थींदो पर देर लगंदी आहे। ये बुजुर्ग ने फरमाया उसने खुश्क टुकड़े खाए हैं। फिर कहते हैं कि जब दिल में मैं मलूल हुआ, आपने बेयाद में लिखा है, अपने बेयाद मुबारक में और बेयाद में लिखते लिखते फिर आखिर में ये लिखते हैं, फिर मुस्कुरा कर फरमाया फिक्र मत कर, उनको जितनी जरूरत थी मैंने उसको दे दिया, तुम्हें थोड़ा नहीं ज्यादा देना है, तुम्हें ज्यादा फैज़ इसलिए दे रहा हूं कि तू दुनिया की रहनुमाई करे। और आखिर में आपने क्या लिखा, सुपरदम बदो मायाए पेशरा तो दानी हिसाबो कमो पेशरा, मैंने अपनी पूंजी आपको सुपर्द की। जीलानी सैयद हसनी हुसैनी सैयद आले नबी मदीना तैयबा से इसको इजाजत मिले। एक फकीर दुर्वेश जो मदीने तैयबा से आया, हालांकि सैयद नहीं था, उनके हाथों पर हाथ देकर उन्होंने कुर्बानी पेश की और इस तरह उन्होंने अपने जद्द अमजद हजरत महर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की सुन्नत को अदा किया। लोगों ने देखा पीर महर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह को, कहा कि एक तो बुजुर्ग थे जिसका नाम बुल्ला शाह था, वो शाह इनायत के हाथों पे बैत हो चुका है, वो भी क्या थे, सैयद नहीं थे। अरे सैयद गैर सैयद का मुरीद हो रहा है। तो आज पीर महर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह सफर करते 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 उन्होंने दिल में सोचा था ऐसे इंसान के हाथ में हाथ दूंगा जो उसकी शक्ल भी खूबसूरत हो, जो आलम रब्बानी हो, और तीसरी निस्बत सैयद हो, जो सियाल पहुंचे और शमसुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह को देखा, ऊंचे कद को देखा, शक्ल उनकी देखी अच्छी है, इल्म भी उनके पास अच्छा है। तो बुजुर्ग जब आंखों को बंद करते हैं, उनके बातनी तवज्जो को समझ के कहते हैं यार दो निस्बतें पाई जाती हैं, चेहरा भी हसीन है, दिल भी हसीन है, इल्म भी है, लेकिन अब क्या है इसके पास तीसरी निस्बत नहीं है। तो वो सैयद वाली निस्बत अपनी जगह पर सही है, वो अपने पास में रखता हूं। दिल हार बैठे और उनके हाथों में उन्होंने हाथ दे दिया और फिर सफर करते करते बुजुर्ग वहां पहुंचे। उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं जीलानी सैयद हूं, ये नहीं देखा कि मैं नजीबुल तरफैन हूं, ये नहीं देखा कि मदीना तैयबा से मुझे अमानत मिल चुकी है, ये नहीं देखा कि मैं आला घराने का फर्द हूं, लेकिन उन्होंने हाथ में हाथ देकर दुनिया को ये पैगाम दिया कि इल्म गर अंदक बुद खारज मदार जाकी इल्म कदर दारद बेशुमार। उसी के बदले पाक से सरजमीन लूनी शरीफ में एक मर्द कलंदर पैदा होते हैं जिसको दुनिया महमूदुल औलिया के नाम से याद करती है। वो भी एक करामत बुजुर्ग की थी। तारीख ये बताती है आखिरी मर्तबा जब सरजमीन कातियान शरीफ में पहुंचे उस वक्त में आपकी 53-54 साल की उम्र हो, 53-56 साल की उम्र हो चुकी थी। 63 साल की उम्र के अंदर आपकी वफात होती है। तो बुजुर्ग ने साथ बातें की, बातें करते 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 शाह सिद्दीकुल्लाह फरमाते हैं पीर साहब अन्या हिकड़ी निकाह जी तोखे जरूरत आ। तो फरमाते हैं कि हजरत इस उम्र में मैं शादी करूं, मेरा बेटा जवान है जिनका नाम बाबा मियां और उर्फ गुलाम रसूल शाह पीर सैयद महमूद शाह जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम सैयद अहमद शाह के दादा जो मेरे साथी थे, सैयद अहमद शाह मेरे साथ पढ़े थे, उनके दादा हैं। का वो जवान है, वो शादीशुदा है और 56-57 साल की उम्र में शादी करो। तो आपने फरमाया पीर साहब फिर तेरे पास जो अमानतें मैंने दी हैं उस अमानतों का हामिल कौन बनेगा? मेरी निगाहें देख रही है, तू एक शादी कर, उसके बदले गौहर पैदा होगा जो तेरी अमानतों का हामिल बनेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर फैज़ महमूदुल औलिया, अताए हुजूर महमूदुल औलिया। उस गौहर का नाम, उस दुर्रा का नाम क्या था? महमूदुल औलिया था, जिसके बारे में अकाबिर ने गवाही थी। आज से तकरीबन 55-56 साल पहले पहली मर्तबा सन 1961 के अंदर मुहद्दिस आज़म हिंद और शहजादे अहले सुन्नत
تاجدار اہل سنت ابو البرکات محی الدین اہل الرحمن حضرت محمد مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمت رضوان جب آئے تھے پہلی مرتبہ بھوج کے اندر 3 دن تک پیر صاحب کا قیام ساتھ میں تھا. اس زمانے میں پیر صاحب کی عمر مبارک اتنی تھی 25-23 سال کی عمر میں, نوجوانی کا زمانہ تھا. مجھ فقیر سے خود نے بیان کیا جب مسافر خانے کے اندر رکے, ایک ہاتھ مفتی اعظم کا میں نے پکڑا, ایک ہاتھ محدث اعظم نے پکڑا اور ہم نے بیچ میں بٹھایا تو مسکرا کر جاتے ہیں مجھے دیکھا اور پھر حضرت ابو محمد کو دیکھا اور فرمایا انا بین سیدین, میں تو سیدوں کے بیچ میں ہوں. پھر فرماتے ہو نواسو آج تو مجھے آپ نے اپنے ساتھ میں بٹھایا ہے, کل قیامت میں مجھے اس طرح بٹھانا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ الفاظ کس کے تھے؟ یہ پیر صاحب کے الفاظ تھے. میں نے اپنے کانوں سے سنا اور اپنے آنکھوں سے بیان کرتے پیر صاحب کے الفاظ میں نے سنے. اس زمانے کے اندر 1 کروڑ کے قریب جن کی مریدین تھے, ان لوگوں کو کہا کہ زندہ ولی اگر دیکھنا ہو تو محمودیہ کو دیکھو. سبحان اللہ سبحان. اور پھر آگے کیا فرمایا محدث اعظم ہند نے اور دونوں بزرگوں نے, پیر صاحب یہاں بھوج کے اندر ہاں بہت جہالت ہے, یہاں ایک مدرسے کی ضرورت ہے. آپ نے فرمایا آپ دعا کرو مدرسہ میں کھولوں گا. دونوں بزرگ ہاتھ اٹھاتے ہیں, پیر صاحب آمین کرتے ہیں. آج دارالعلوم کی جو عمارت اور دارالعلوم کی جو شان تمہیں نظر آئی ہے, ایک طرف سے دارالعلوم کے اندر محدث اعظم کا فیض ہے اور دوسری سبب میں تاجدار اہل سنت کا فیض ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت عمدہ. ہمارے پرانے رشتے ہیں بابا, قسم رب کی ہمارے پرانے رشتے ہیں. خود میرا حال کیا ہے کہ 3-4 طرح سے امام اہل سنت سے میرا شجر ہے سند جا کے ملتا ہے. میرے استاد محترم شاہ عبداللہ محدث تھر, ان کو پڑھایا سردار احمد خان نے. سردار احمد خان کو پڑھایا کس نے؟ سرکار مفتی سرکار صدر الشریعہ نے. صدر الشریعہ کو پڑھایا امام اہل سنت نے. تیسری پشت میں امام اہل سنت میرے پردادا استاد ہیں. اور دوسری نسبت کیا ہے؟ میرے استاد محترم علامہ طبیب ابن اشرفی, انہوں نے مجھے اجازت دی سند پڑھانے حدیث کی. وہ ملک العلماء سید افروز بہاری کے شاگرد ہیں, وہ براہ راست امام اہل سنت کے شاگرد ہیں. اور ختم بخاری شریف مجھے کس نے کرائی؟ 1980 کے اندر حضرت صدر الشریعہ کے صاحبزادے جانشین صدر الشریعہ محدث کبیر, جس پہ دنیا فخر کرتی ہے, جس کا نام علامہ ضیاء المصطفیٰ ہے, انہوں نے مجھے سند دی اور آخری حدیث پڑھائی. وہ براہ راست صدر الشریعہ سے پڑھے اور صدر الشریعہ براہ راست امام اہل سنت سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ. ہمارے رشتے پرانے دوست ہے کہ نہیں؟ ہمیں نسبت والے ہیں یار, رب کی قسم ہماری نسبتیں امام اہل سنت سے بھی ہیں, ہماری نسبتیں محدث اعظم ہند سے بھی ہیں, ہماری نسبتیں اکابر سے ہیں. رب کی ہم نسبت والے ہیں اور یہ نسبت انشاءاللہ یہاں بھی کام آئے گی, حجر میں بھی کام آئے گی انشاءاللہ انشاءاللہ. انہوں نے کہا کہ پیر صاحب مدرسہ رکھو, وہ مدرسہ جو پھولتا پھلتا تمہیں محمود الاولیاء کی کرامت میں نظر آ رہا ہے. رب کی قسم یہ عطا کس کی ہے؟ بزرگوں کی دعا اور کوشش پیر صاحب کی. اب ہم سب مل کر اس کو پروان چڑھائیں گے. ہمیں تو پکی پکائی چیز ملی ہے. کیوں اتراتے ہو اس نعمت پر؟ اتراؤ مت, تمہیں تو پکی پکائی چیز ملی ہے. کتنی خون جگر کی قربانیاں پیش کی ہے. مجھ سے پوچھو جو 4 سال تک سفر میں رب کی قسم کہاں کہاں میں گھوما, گرمیوں کے اندر ان کے ساتھ گھوما, سردیوں میں گھوما, واکانر کے تعلق کے اندر 52 گاؤں کے اندر گھومتے تھے. اور رب کی قسم دوپہر کے وقت میں باجری کتنی روٹی پیر صاحب کھاتے تھے, میں دیکھتا حلق کے نیچے سے نہیں اترتی تھی. اس زمانے کے اندر وہ جو سالن اتنا کیا تھا, وہ سخت تھا, وہ آنکھوں سے آنسو میں نے دیکھے. میں کہتا ہوں حضرت کیا ہے؟ کہا بیٹا میں چاہوں تو مجھے لوگ اپنے کندھوں پر پالکی میں لے کر چلیں, لیکن اس طرح اگر میں آرام سے رہوں گا تو میرے نانا کا دین کیسے پھیلے گا؟ اللہ, یہ امانت ہے جو انہوں نے ہمیں سپرد کی ہے. اور انشاءاللہ جب دم میں دم ہے اس امانت کو ہم قائم رکھیں گے اور اس کے لیے ہم جیتی جاگتی دامے درمے قدمے سخنے ہم انشاءاللہ محنت و خدمت کریں گے. بس 2 ایک باتیں آخری بتا دوں. اکابر کی
پیشین کو یا سنو محدث اعظم ہند محدث حیدر رحمۃ اللہ پیشین کو سنی 83 کے اندر 84 کے اندر حضرت استاد العلماء علامہ عبد الفتاح اعظمی صاحب آئے تھے. اس سال جودھپور کے جلسے میں تھے. پیر صاحب اپنی گاڑی دے دی کہ سارا علاقہ گھوم کر میرے پاس آؤ. علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب جب زمانے میں آئے تھے اس زمانے میں میں نائب شیخ الحدیث تھا, مفتی جہانگیر شیخ الحدیث تھے, ان کی نیابت میں کام کرتا تھا. اس وقت میں ختم بخاری شریف علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی نے کی تھی اور سینکڑوں علماء تھے اور بڑے بڑے مفتی ان کے شاگرد تھے, یہاں تک اشرف العلماء, یہاں تک مفتی جہانگیر, مفتی کچھ اور ایسے اکابر ان کے شاگرد تھے. ختم بخاری شریف کروائی. ختم بخاری شریف سے پہلے بچے نعت پڑھ رہے تھے تو میں نے اور عزیزوں نے دیکھا, کس کو یاد ہوگا کس کو یاد نہیں ہوگا, مفتی اعظم کچھ نے دیکھا کہ علامہ عبد اعظمی کبھی یوں دیکھ رہے ہیں کبھی یوں دیکھ رہے ہیں, تو فرمایا حضرت کس کو دیکھ رہے ہو؟ تو اعظمی صاحب کے الفاظ میں تمہیں پیش کروں. بزرگ کا آواز بھاری تھا, کہنے لگے مفتی صاحب 85 سال کے بوڑھے آدمیوں نے کئی خاندانوں کو دیکھا, کئی سلاسل کے بزرگوں کو دیکھا, کئی حسین چہرے دیکھے, لیکن رب کی قسم اس بوڑھے آدمی نے دو ایسے حسین چہرے ایک ساتھ میں نہیں دیکھے. جی چاہتا ہے کہ محمود میاں کے چہرے کو دیکھو, جی چاہتا ہے کہ حامد میاں کے چہرے کو دیکھو. سبحان اللہ بہت. یہ کس کے الفاظ تھے؟ حضرت پیر طریقت مخدوم گرامی مرتبہ استاد العلماء علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب کے تھے, جس پہ علم عمل تقوی طہارت ناز کرتی تھی. سینکڑوں نہیں ہزاروں استادوں کے استاد تھے اور ہزاروں محدثوں کے آپ کہتے محدث تھے. اس زمانوں کا لقب تھا عبد المصطفیٰ شیخ الحدیث استاد العلماء, ان کے یہ الفاظ ہیں. اور ایک بات بتا دوں, اس کے بعد مندرے میں تقریر ان کی, ایک طرف مفتی صاحب بیٹھے تھے, ایک طرف پیر صاحب بیٹھے تھے, بیچ میں کرسی پہ وہ بیان کر رہے تھے کہ لوگوں بزرگ 3 طرح کے ہوتے ہیں. کتنے ہوتے ہیں؟ 3 طرح کے. کا کیسے؟ کا ایک وہابی بزرگ ہوتا ہے, ایک کسبی بزرگ ہوتا ہے, ایک عمر میں بزرگ ہوتا ہے. پھر فرما وہابی بزرگ کس کو کہتے ہیں؟ یعنی پیدائشی بزرگ اللہ کی عطا سے. کا وہابی پیدائشی بزرگ ولی دیکھنا ہو تو محمود میاں کو دیکھو, اور کسبی یعنی عبادت اور ریاضت کے ذریعے بزرگ اور ولی دیکھنا ہو تو مفتی کچھ کو دیکھو, اور عمر میں بوڑھا دیکھنا ہو تو آدمی کو دیکھو. یہ الفاظ آپ نے کہے تھے. آپ نے علم کی شمع روشن کی, کتنوں کے بجھے ہوئے چراغوں کو روشن کیا. ذکر خیر آ گیا ہے تو آخری بات بطور تبرک میں پیش کر دو. آپ نے سنا ہوگا دنیا کا ایک سلطان تھا جس کا نام تھا حضرت محمود غزنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج سے تقریباً 15 سال پہلے افغانستان کے روڈ کے اندر کٹائی میں ان کا مزار نکل آیا. لوگوں نے دیکھا کہ 1000 سال گزر جانے کے بعد محمود غزنوی کا جسم سلامت ہے, ان کے جسم پہ کفن بھی سلامت ہے. پھر دوبارہ ان کی قبر کو بند کر دیا گیا. لوگوں نے حال پوچھا کہ ایسا حال کیوں ہوا؟ حضرت محمود غزنوی اپنے زمانے کے عادل بادشاہ تھے, جس کے عدل نے دنیا کو عدل کا طریقہ سکھایا, جن کی طاقت نے دنیا کی طاقت کو کاٹا, جن کی تلوار نے دنیا کی تلوار کو کاٹا. یہ مرد مجاہد رات میں اٹھ کر 1000 رکعتیں نفل پڑھتے تھے, اور 1000 رکعتیں اور 1000 مرتبہ کم سے کم مصطفیٰ پہ درود پڑھتے تھے. کیوں؟ کہ محبوب کو راضی کریا کر, ستے بیٹھے لے کے جگایا کر, دن رات کملی والے تھے ہر آن درود پجایا کر. 100 مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ درود پڑھتے تھے. ان کے دل میں ایک تمنا تھی, کاش کہ مجھے محمد مصطفیٰ کا دیدار خواب نصیب ہو جاتا. کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے, حضور فرماتے مردانی فی المنام کا نما رانی, جو خواب میں جو دیکھتا ہے تو خود مصطفیٰ کی ذات ہے. کبھی شب میں تو ایسا انتظار ہو جائے
کہ مصطفیٰ کا جلوہ خواب میں دیکھو، لیکن اس کی امید پوری نہیں ہوتی ہے۔ نماز تہجد کے بعد درود پڑھتے ہیں، 1000 مرتبہ درود ختم کرتے ہیں، اونگتے ہیں، نیند نہیں آتی ہے، آنکھ لگ جاتی ہے تو وہی خیال ہوتا ہے کاش کہ مصطفیٰ کا جلوہ مجھے نصیب ہو جاتا۔ اس کے زمانے کے اندر لوگ جب راستے میں جاتے تھے، بادشاہ ٹہلنے جاتا تو راستے میں واپس آتے، اس زمانے کے اندر مشل بردار اس قسم کی روشنی نہیں تھی، آگے لائٹیں جلا کر ایسی مشلیں تھی نا گولے والی، ان کو آگے لے کر چلتے تھے۔ اس نے ایک مرتبہ ایک چھوٹے بچے کو دیکھا جو 8-10 سال کا ہے، اس کے بغل کے اندر ایک کتاب ہے، وہ مشل کے آگے وہ کتاب کھول کر دوڑتا ہوا آ رہا ہے، کتاب پڑھتے 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 جب محل کے پاس پہنچے تو مشل بردار اپنے حساب سے چلے گئے اور وہ لڑکا وہ کھڑا ہو گیا۔ محمود غزنوی لڑکے کو دیکھ رہے تھے، اپنے سپاہی کو اس لڑکے کو میرے پاس لے آؤ۔ جب لڑکے کو پاس لے کر آئے کہا بیٹا تو کون ہے؟ تو اس نے فرمایا محمود غزنوی میں ایک یتیم بچہ ہوں، میرے باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہے، میری ماں بیوہ ہے، مجھے علم دین کے لیے فلاں مکتب میں بھیجتی ہے، اتنے وسائل میرے پاس نہیں ہے، بیٹا دن میں کیا کرتا ہے؟ دن میں کچھ مزدوری کر لیتا ہوں جس سے میں اور میری ماں کا پیٹ پلتا ہے، رات کے وقت میں آپ کے مشل بردار جو مشلیں لے کر چلتے ہیں ان کی روشنی میں سبق یاد کر لیتا ہوں، اگر رات میں سبق یاد نہیں کرتا ہوں تو صبح کو استاد کی مار کا خوف ہے۔ اس کا نام تھا پڑھائی، ہم نے 10 سال کس طرح پڑھائی کی ہے، رب کی قسم پوچھو تو صحیح کس طرح ہم نے پڑھائی کی ہے، وقت پہ روٹی نہیں ملتی تھی، پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے، ایسے پاپڑ ہم نے بیلے، اور اس کے ساتھ روحانیت جو محمود شاہ کی تھی، انہوں نے رب کی قسم اتنا دیا اب میں بیان نہیں کر سکتا کہ فقیر پہ کتنا کرم ہے۔ جب تک پکانا تھا کوئی پوچھتے نہ تھے، تم نے خرید کا میں انمول بنا۔ محمود غزنوی کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہا بیٹا تو نے مجھ سے بات نہیں کی، آپ بڑے ہو، آپ کے سپاہی، آپ کے میں کس سے بات کروں؟ آنسو پوچھے اور سپاہی کو کہا لے جا مشل اس کو دے دے، کہا بیٹا ساری رات مشل پہ تو پڑھنا اور کل مشل پوری اس سے پہلے تجھے دوسری مشل ملے گی۔ اتفاق ایسا ہوا اسی رات کو محمود غزنوی اٹھا، تھوڑی دیر تک آرام کرتا ہے، نماز عشاء کے بعد مصلی پہ کھڑا ہوا، 1000 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، اس کے بعد پھر انہوں نے درود شریف کا ورد کیا، درود پڑھتے 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 محمود غزنوی کی مصلی پہ آنکھ لگتی ہے، یہ آنکھ لگتی ہے اور بخت کی آنکھ کھلتی ہے، اس نے دیکھا گھر بھوکے نور بن چکا ہے، بھینی بھینی خوشبو آ رہی ہے، ہوائیں معطر ہو چکی ہیں، جو خیال آیا تو خواب میں وہ جمال اپنا دکھا گئے، یہ لاگتی لباس میں کہ مکان سارا بس آ گئے، جب حد سے زیادہ خوشبو ان کو محسوس کیا تو اس زمانے کے اندر خواب کے اندر کسی نے کہا محمود جلدی کر محمد مصطفیٰ کی سواری آ رہی ہے۔ محمود غزنوی خواب میں اٹھے، دیکھا کہ مصطفیٰ کا چہرہ روشن ہے اور مصطفیٰ مسکرا کر مجھے مبارکبادی پیش کر رہے ہیں۔ میں نے قدموں میں گر کے عرض کی سرکار کئی مہینے گزر گئے، یہاں تک مہینوں کے ساتھ سال گزر گئے، میں اسی تمنا میں تھا کہ مجھے مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے، سرکار آپ کا دیدار نصیب نہ ہوا۔ رسول اللہ فرماتے محمود میں تیرے تہجد سے واقف تھا، میں تیری عبادت سے واقف تھا، مجھ پہ درود کی ڈالیاں پیش کرتا تھا، وہ میرے پاس پہنچائی جاتی تھی، میں اس سے واقف تھا، لیکن میں نے تجھے جلوہ اس لیے نہیں بتایا، تیری حکومت کے اندر ایک یتیم بچہ پلتا اس کے پاس پڑھنے کے لیے مشل نہیں ہے، آج جب ایک یتیم بچے کے لیے تو نے مشل دے کر اس کے لیے روشن کیا، میں نے تیرے چہرے کو روشن کیا اور تیرے خاندان کو روشن کیا، یہ بہانا تھا محمود غزنوی کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ یاد رکھو دوستو، محمود غزنوی نے ایک یتیم بچی کے لیے مشل کو روشن کیا تھا، اس کا دل روشن ہو گیا، اس کا چہرہ روشن ہو گیا، اس کی قبر روشن ہو گئی۔ میرے محمود تیری سیرت کو سلام، ارے اپنی مختصر زندگی میں کتنے یتیموں کے چراغ کو تم نے روشن کیا ہوگا، کتنے بیووں کو تم نے سہارا دیا ہوگا، کتنے یتیموں کے سر پر درد شفقت کو پھیرا ہوگا۔ ایک چراغ کو روشن کرنے والے کے لیے مصطفیٰ کا جلوہ نصیب ہوتا ہے۔ میرے مرد کامل نے، اس مرد فقیر و کلندر نے ایک نہیں ہزاروں کے چراغ روشن کیے۔ ہمارا ایمان ہے آج بھی روشن ہے، کل بھی روشن ہے، صبح قیامت روشن ہے۔ کوئی کہنے والا یہ کہتا ہے فنا
کے بعد ہے باقی شان رہبری تیری، خدا کی رحمت امیر کارواں تم پر، خوب کی سیر چمن پھول چلے شاد رہے، بھاگ با جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔